الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ.
بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال سبحانه وتعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما اللہ سبحانہ و تعالی جو اس ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، اسی اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنی مخلوق کے درمیان اپنی بہت ساری نعمتوں کا فرق اور امتیاز رکھا ہے۔ کسی کو اللہ سبحانہ و تعالی نے کوئی نعمت زیادہ عطا کر دی اور کسی کو اللہ نے کوئی نعمت کم عطا کی، کسی کو اللہ نے نعمت دی کسی کو نہ دی۔ یہ سب فیصلے اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہیں۔ انسان اللہ ذوالجلال والاکرام کی ساری مخلوق میں سے سب سے زیادہ شرف والی، عزت والی، تکریم والی مخلوق ہے۔ جس قدر بہترین اور عمدہ ترین اللہ نے انسان کو بنایا ہے، اس قدر کوئی بھی بہترین اور عمدہ نہیں ہے۔
کیا اس بات کے لیے اللہ کی یہ بات کافی نہیں کہ اللہ نے کئی قسمیں اٹھا کے کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ؟ اللہ تعالیٰ ویسے بھی فرما دے تو اس کی بات سچی ہی سچی ہے، لیکن جب اللہ ذوالجلال والاکرام قسمیں اٹھا کے کہے کہ میں نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت ڈھانچے میں ڈال دیا ہے، سب سے خوبصورت میں نے انسان کو بنایا ہے، تو پھر تو بالاولا کسی قسم کا شک رہتا ہی نہیں۔ اسی لیے اس انسان کو اس بات کی تلقین ہے کہ ہر ایسی ادا سے، ہر ایسی عادت سے، خصلت سے، صفت سے بچے کہ جو اس کے ظاہر و باطن کو بدصورت بنا دے۔ کوئی بھی صفت یا عادت یا خصلت جو اس کے ظاہر کو یا اس کے باطن کو بدصورت بنا سکتی ہے، اللہ نے اس سے انسان کو روک دیا ہے۔ اور پھر اس بات کی تلقین ہے کہ اللہ کی رضا پر راضی رہے، بالخصوص مسلمان کو تلقین ہے، کیونکہ مسلمان اللہ کو ماننے والا ہوتا ہے، تو اس کے نام اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم اور حکم یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی تقسیم پر راضی رہے۔ کبھی بھی کسی کو اپنے سے بالا تر سمجھتے ہوئے یا اسی طرح کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر کسی ایسی صفت کا شکار نہ ہو جائے جو اس کو اندر سے یا باہر سے بدصورت بنا دے، اس لیے کہ خالق و مالک اس کے اندر سے بھی واقف ہے اور اس کے باہر سے بھی واقف ہے۔ مخلوق کو تو ظاہر نظر آتا ہے نا، دیکھنے والے ظاہر دیکھتے ہیں، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام اس کی نگاہ میں ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسی تمام عادات سے، صفات سے منع کر دیا ہے۔ سب سے مہلک اور خطرناک بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق ساری امتوں کی جو بیماری ہے، اور ایسی بیماری جس کے بارے میں آپ نے فرمایا الحالقہ، جو بالکل دین کا صفایا کر دینے والی ہے، وہ ہے حسد۔ اور حسد اسی بات کا اظہار ہوتا ہے کہ میں اپنے خالق و مالک کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوں، اللہ نے یہ نعمت اس کو کیوں دے دی، مجھے کیوں نہیں ملی؟ اللہ نے دی ہے نا، اب میں اس سے چھین کے دکھاؤں گا، مجھے ملنی چاہیے، یہ اللہ کا معاذ اللہ غلط فیصلہ ہے۔ یہ ہوتا ہے حسد، اسی لیے تو حسد منع ہے، اور ہمیشہ اللہ کے دشمنوں نے حسد کیا ہے۔ گزشتہ خطبہ میں چند مثالیں آپ نے قرآن پاک سے جانی، آج مزید میں آپ کے سامنے رکھ کر پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ حسد کرنے والوں کی کس قدر حوصلہ شکنی کی گئی ہے قرآن و حدیث میں۔ یہ بات آپ اچھی طرح جان چکے ہیں۔ حسد کیا ہے؟ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر ایسے ہی جلنا، پھر اس کوشش میں لگ جانا کہ اس کو کیوں ملی ہے، اس کے پاس نہیں رہے مجھے مل جائے، یا کم از کم یہ کوشش کرنا کہ مجھے ملے نہ ملے اس کے پاس نہ رہے۔ تو میں نے ابھی آپ کو بتا دیا کس قدر سنگین ہے کہ حسد کرنے والا در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالی کے مقابلے میں آ جاتا ہے، اللہ کے فیصلے کو چیلنج کرتا ہے۔ اللہ نے اس کو دی ہے نا، میں اس کے پاس نہیں رہنے دوں گا، اس لیے سنگین ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں، قرآن پاک کی ابھی آیات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ حسد کرنا اللہ کے دوستوں کا کام نہیں ہے۔ گزشتہ جمعے جو مثالیں بیان ہوں ان کو ذرا ایک بار ذہن میں لے آئیے۔
سب سے پہلا گناہ نافرمانی اللہ کی جو آسمانوں پر ہوئی، کس وجہ سے ہوئی؟ حسد کی وجہ سے۔ کس نے کیا تھا؟ آپ کے، میرے اور ہمارے رب کے سب سے بڑے دشمن ابلیس نے ہمارے ابا جی آدم علیہ السلام سے۔ اور کنہوں نے حسد نہیں کیا؟ فرشتوں نے۔ معلوم یہ ہوا اللہ کے دوستوں کا کام نہیں ہے حسد کرنا، کن کا کام ہے؟ اللہ کے دشمنوں کا۔ آگے دیکھ لیجیے، حابیل اور قابیل کا واقعہ میں نے بیان کیا، برادران یوسف کا واقعہ ذکر کیا، جنہوں نے اپنے ابا جی کو بڑی تکلیفیں دی، ابا جی کی بزرگی، ابا جی کی نبوت، رسالت سب بالائے طاق رکھ دی، اپنے چھوٹے بھائی یوسف علیہ السلام کی معصومیت اس کو پس پشت ڈال دیا، حسد کی آگ میں اتنے جلے کہ اپنے ابا جی کو ناک میں دم کر دیا اور چھوٹے بھائی کو اٹھا کے کنویں میں پھینک دیا۔ پھر آگے بھی سلسلے چلے، اینڈ تک آخر میں جس وقت بنیامین پاس تھے نا، وہ یوسف علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے وہ پیمانے والی ترکیب کی جو اللہ نے سجھائی تھی، کہنے لگے ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، آج اگر اس بنیامین نے چوری کی ہے نا تو اس سے پہلے اس کا ایک بھائی تھا۔ کون تھا وہ؟ یوسف، وہ بھی چور ہی تھا۔ حسد دیکھیے کس قدر ہے۔ مکہ مکرمہ کی سرزمین ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے بنو ہاشم قریش میں ان کے ایک ہیرے کو، کہ جن کو اللہ نے قیامت تک کے لیے اپنا رسول اور نبی ہی نہیں بنایا، صرف سارے نبیوں رسولوں کا امام بنا دیا۔ کتنا بڑا اعزاز تھا یہ بنو ہاشم۔ آگے مختلف شاخوں میں جیسے ہوتا ہے نا، شریکہ قبیلہ کہا جاتا ہے، ان میں آگے تقسیم تھے۔ اب 40 سالہ زندگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ والوں کے ہر فرد کی نگاہ میں تھی۔ بچہ بچہ جانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہیں۔ پھر صفا پہاڑی پہ جب آپ نے ان کو جمع کر لیا، اس وقت بھی سب نے کہا جب بھی ہم نے آپ کو آزمایا، ما جربنا علیک الا صدقا، جب آزمایا سچائی سچا پایا۔ اب آپ نے جب نبوت اور رسالت کا اعلان کیا نا، تو سب سے پہلی جو دشمنی وہ کہاں سے شروع ہوئی؟ آپ کے اپنے گھر سے، آپ کے چچا سے۔ ابو جہل جو اس امت کا فرعون ہے، وہ آپ کا چچا زاد لگتا ہے۔ بعض اہل علم کے مطابق وہ چچا، کیونکہ بنو مرہ بن کلاب، وہاں جا کر اس کا اور اللہ کے نبی کا سلسلہ نسب ایک ہو جاتا ہے۔ وہ کہا کرتا تھا ماننے کو تو مان لے، کہتا تو محمد سچی ہے، کہتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچی ہے، اگر اس کے پیچھے چل پڑے تو ہمیں اپنی شاخ، اپنے قبیلے میں ہمیں کوئی فرزند ایسا نظر نہیں آتا جس کو محمد کے مقابلے میں ہم کھڑا کر لیں۔ اس لیے کہتا تو سچی ہے۔ رات کے اندھیروں میں چھپ کر اس پیغمبر کی زبان سے اللہ کا کلام سنتے، اور جب آپس میں ملاقاتیں ہوتی تو کہتے یار رہا جاتا نہیں ہے، باتیں اس کی سچی ہیں، لیکن آج آ کے ان باتوں کو قبول کرنے کی راہ میں رکاوٹ کیا ہے؟ جو نعمت اس کے پاس ہے نا، وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے کیا کیا؟ ظالموں نے اللہ کی تقسیم پر اعتراض کیا، یہاں تک کہنے لگ گئے لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم۔ یہ مکہ اور یہ طائف دو بڑی بستیاں، اور ان میں بڑے بڑے نامی گرامی قسم کے سردار رہتے ہیں، اللہ نے قرآن اتارنا تھا تو کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں اتارا؟ کس پہ اعتراض ہوا؟ کس پہ ہوا؟ اللہ پر۔ حسد کس سے کر رہے ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔
اعتراض دیکھ لیجئے کس پہ ہوا، اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں، اسی لیے اللہ نے پھر آگے بڑی خوبصورت بات کی جواب دیا، اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ، ان سے پوچھئے کیا رب کی رحمت تقسیم کرنے کے ذمہ دار یہ ہیں؟ انہوں نے تقسیم کرنی ہے رب کی رحمت، انہوں نے بنانا ہے نبی رسول؟ اللہ ہے جس کو چاہتا ہے چنتا ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتا، اللہ کو پورا علم ہے اس نے کس کو اپنا رسول بنانا ہے، اللہ کو پتا ہے، اللہ پوچھتا نہیں ہے فیصلے کرتے وقت۔ آپ دیکھیے حسد کی آگ میں اتنا جلے، ہونا تو فخر چاہیے تھا یار ہمارے خاندان میں، ہمارے قبیلے میں، ہم بنو ہاشم میں، قریش میں ایسا فرزند جس کو اللہ نے نبی رسول بنا دیا ہے، سارے نبیوں رسولوں کا امام بنا دیا ہے، فخر کرتے اور اپنی قسمت پہ ناز کرتے۔ لیکن کیا کیا جائے حسد کا، حسد نے ان کو اس مقام پہ پہنچا دیا، کہنے لگے مان تو لے لیکن مسئلہ یہ ہے اس کی اگر سرداری مان لی، اس کو بڑا مان لیا، اس کی اقتداء میں آ گئے تو پھر ہمارا کیا بنے گا، ہماری چودراہٹیں کہاں جائیں گی؟ ہمیشہ ہم نے ان کا مقابلہ کیا ہے، اور یہ جو بنو عبد مناف یا بنو عبد المطلب ہے ان کو کسی نیکی میں پیچھے نہیں رہنے دیا، وہ بیت اللہ کی تعمیر کا مسئلہ ہو، وہ حاجیوں کی خدمت کا معاملہ ہو، ہم نے ہمیشہ ان کا مقابلہ کیا ہے۔ اب اگر یہ اللہ کا رسول بن گیا تو ہم میں اللہ کا رسول پھر کون ہوگا؟ یہ تھی وہ بیماری اور حسد کہ جس کی وجہ سے انہوں نے اسلام کو قبول نہ کیا۔ اب ایک اور بات، ایک اور مثال، ان کی مثال کہ جن کے پاس آسمانی کتاب ہے، یثرب میں وہ رہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے وہاں چلے گئے، پہلے انہوں نے پوری دنیا پر ایک دھاک بٹھا رکھی تھی کیونکہ لوگ مذہب کے لحاظ سے ان کی طرف رجوع کرتے، اسلحہ کے لحاظ سے وہ عالمی طور پر یعنی انٹرنیشنل لیول کے وہ اسلحہ بیچنے والے تھے۔ نام ان کا تھا یہود، 3 قبیلے ان کے یا 3 شاخیں ان کی وہ مدینہ میں یثرب میں رہتی تھیں۔ پہلے کہا کرتے تھے ایک نبی آنے والا ہے، ایک رسول آنے والا ہے، ہم اس کے پیچھے چلیں گے، رہی صحیح دنیا پر عرب سے نکلیں گے، عجم پر بھی حکومت کریں گے، پھر ہم اپنے دشمنوں سے انتقام لیں گے۔ اور جس وقت وہ رسول وہ پیغمبر آ گیا نا، اور اب مکہ والے ان سے پوچھتے ہاں بھئی بتاؤ پڑھ لیں کلمہ؟ وہ کہتے نہیں کلمہ نہیں پڑھنا، دیکھو یہ بنو اسماعیل میں سے نہیں اور بنو اسحاق میں سے نہیں، یہ بنو اسماعیل میں سے آیا ہے، لہذا ہم نے تو کوئی نہیں پڑھنا۔ اچھا یہ بتاؤ ہم زیادہ سچے ہیں یا محمد زیادہ سچا ہے؟ تو اتنے بدبخت یہودی کہتے مکہ والوں مشرکو تمہارا دین یہ 360 بتوں کو جو تم پوجتے ہو، شراب پیتے ہو، زنا بدکاریاں کرتے ہو اور بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے ہو اور پاک دامنی تمہارے اندر ہے کوئی نہیں، تمہارا دین محمد کے دین سے زیادہ بہتر ہے۔ سورۃ النساء میں اللہ نے ذکر کیا ہے، مکہ والوں نے جب پوچھا تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ تم زیادہ صحیح راستے پر ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے پھر بتایا ہے کیوں انہوں نے ایسا کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا اس لیے کیا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، کہ اللہ نے مسلمانوں کو اپنے فضل سے نواز دیا، اللہ نے ان کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رسول عطا کر دیا، اور اب وہ رسول پاک کی اقتداء میں آ کر دن بدن کامرانی کامیابی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور یہودی حسد کی آگ کے اندر جلتے چلے جا رہے ہیں۔ اب یہودیوں کی کوشش کیا ہے؟ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ
من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم. واہ میرے اللہ، تو نے اپنے کلام میں ہمیں ایک ایک بات سمجھا دی، اور آج کا مسلمان ہے جو قرآن سے انتہائی دور، دشمن دوست کی پہچان ہی بھول گیا. جو رب کے دشمن، رسولوں کے دشمن، ہمارے پیغمبر کریم کے دشمن، ان کے آباء و اجداد، آج ہم ان کے ساتھ دوستیاں لگا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں یہ ہمارے دوست ہیں. آؤ ذرا قرآن سے سنو، کون تھے یہ یہودی بدبخت؟ اللہ نے بتایا اکثر اہل کتاب، بھلے وہ یہودی ہے یا عیسائی، ان کی خواہش ہے، پوری کوشش ہے، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کاش کہ وہ مسلمانوں کو ان کے ایمان کے بعد، مسلمانوں تمہیں تمہارے ایمان کے بعد دوبارہ سے کفر میں لوٹا دیں، اور اس کے لیے انہیں جو کچھ بھی کرنا پڑے وہ کریں گے. کرتے ہیں، لالچ دیتے ہیں، ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، بڑی بڑی آفرز دیتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی لڑکیاں تک پیش کر دیتے ہیں، مال و دولت کے دروازے کھول دیتے ہیں، صرف کس لیے؟ تاکہ مسلمان ایمان کی دولت چھوڑ کر کفر کی حالت میں آ جائے. یا اللہ، اتنے خوفناک منصوبے آخر بناتے ہیں تو بناتے کیوں؟ فرمایا حسدن من عند انفسہم، ان کے دلوں میں، سینوں میں مسلمانوں کے لیے حسد موجود ہے. اس حسد کی وجہ سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو دوبارہ سے کفر کی حالت میں لوٹا دیں. اب اندازہ کر لیجئے، جس پیغمبر کا انتظار تھا اس کے ساتھ شروع کر دیا حسد، اس کی امت کے ساتھ شروع کر دیا حسد، اور جن کو ڈرایا کرتے تھے، دھمکایا کرتے تھے، ان کے ساتھ لگا لی دوستی. اس پیغمبر کو کہ جس کی صفات عالیہ ان کے پیغمبر پر اترنے والی کتاب تورات میں، صحیفوں میں موجود تھی، پڑھا کرتے تھے، اس پیغمبر کو کہہ دیا معاذ اللہ یہ تو گمراہ ہے، اور مکہ والوں کو کہتے تم تو ہدایت یافتہ ہو. تو یہودی کیا ہیں؟ یہودی وہ ہیں من لعنہ اللہ وغضب علیہ، یہ وہ بدبخت ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہوئی ہے، یہ وہ ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا، یہ وہ ہیں جن کو اللہ نے بندر بنا دیا، اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی لعنتیں ان پر برستی ہیں، برستی رہیں گی، مغضوب علیہم قرار پائے. تو یہ اللہ کے دشمن ہیں، ان کا کام ہے حسد کرنا. اللہ کے دوستوں کا کام، اللہ کے دوستوں کا کام نہیں ہے حسد کرنا. اس لیے آؤ میرے عزیزوں، سمجھیے اس بات کو. آج ہم حسد کی آگ میں جلتے ہیں، حسد کی آگ میں، حالانکہ ہمیں تو منع کیا ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہمیں یہ بتایا دیکھو یہودیوں کا کام ہے حسد کرنا، اور تم سے اب حسد ان کا ختم ہو نہیں سکتا. تم جیسے جیسے کوئی اچھا کام کرتے چلے جاؤ گے، ویسے ویسے یہ تم سے حسد کرتے چلے جائیں گے. 5 عمل سنیے 2 احادیث کی روشنی میں. ایک عمل کو اللہ کے نبی نے بار بار ذکر کیا ہے جو یہودیوں کا ہمارے ساتھ حسد کا باعث بنتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، فرمایا ما حسدتکم الیہود علی شیئن، یہودی تم سے کسی بات پر اتنا حسد نہیں کرتے. غور سے سنیے گا ذرا ان عملوں کو اور عزم کیجئے، ہم نے انشاءاللہ یہ عمل زیادہ سے زیادہ کرنے ہیں تاکہ ہمارے دشمن، اللہ کے دشمن اور اللہ کے نبیوں کے دشمن اور زیادہ حسد کی آگ میں جلیں. جہاں جہاں مسلمان ہیں دنیا میں وہ ان عملوں کو اختیار کریں. کیوں؟ ہمارے نبی نے بتایا ما حسدتکم الیہود علی شیئن ما حسدتکم علی السلام والتأمین. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہودی تم پر کسی چیز میں اتنا حسد نہیں کرتے جتنا سلام اور نماز جہری میں آمین کہنے پر حسد کرتے ہیں. تم جب ملتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ اللہ کا فرمان ہے مسلمانوں جب آپس میں ملو تو کیا کرو؟
اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها او ردوها، واہ میرے اللہ تیری تقسیمیں اور تیری عنایات، تیرے فضل و احسانات اس امت کو ملتے وقت کے لیے جو تحفہ دیا، آپس میں ایک دوسرے سے مل کر اظہار محبت کا جو طریقہ دیا اس کے اندر بھی نیکیاں رکھ دیں۔ کہا جب ملو تو ایک دوسرے کو سلام کہو، جواب اس سے اچھا دو، نہیں تو کم از کم اتنا ہی لوٹا دو۔ تو کیا کہنا چاہیے ملتے وقت؟ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ پورا کہیں تو کتنا ثواب؟ 30 نیکیاں۔ ورحمت اللہ تک کہیں تو 20، صرف السلام علیکم کہہ دے تو 10 نیکیاں۔ بہت سارے سلام نکل آئے، اس وقت بھی عرب میں رواج تھا، لیکن ہمارے پیغمبر نے اسی کو رواج دیا ہے کہ مسلمانوں اذا لقیتم، جب تم آپس میں ملاقات کرو تو کیا کہو؟ سب بتائیے کیا کہو؟ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ باقی کے جتنے ہیں نا سلام یا ملنے جلنے کے معاملات، ان کو ترک کیجئے۔ یہ ایک بڑا چلتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کیا اس کی حقیقت ہے۔ ملتے وقت کہتے ہیں ہیلو، کن کا طریقہ ہے یہ؟ غیر مسلموں کا۔ کہتے ہیں یہ ہیل کس کو کہتے ہیں؟ جہنم کو۔ تو معاذ اللہ یہ ہے کافروں کا طریقہ، ہیلو ملتے ہی کہتے ہو جہنمی۔ مجھے لگتا ایسے ہے جیسے ہمارے دیہاتی ماحول میں ہوتا ہے نا، وہ چٹے ان پڑھ بیچارے اجڈ قسم کے لوگ، وہ جب ملتے ہیں نا تو بڑی گالی نکال کے آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو شروع کرتے ہیں۔ بالکل یہی ان اجڈوں اور جاہلوں کا طریقہ ہے۔ آؤ دیکھو مہذب لوگوں کا طریقہ جو ان کو ان کے نبی نے سکھایا، ہمیں ہمارے پیارے نبی نے بتایا، ہمارے قرآن نے بتایا۔ جب ملو تو کیا کہو؟ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام سننے والے حضرات اور خواتین سے کہوں گا آج کے بعد اس کو ترک کر دیجئے۔ اگر پہلے بھول چوک ہو بھی جاتی تھی تو ختم، بس جب ملے سلام سے ابتدا۔ اور دوسری چیز کیا ہے جو یہودیوں کو تنگ کرتی ہے؟ آمین کہنا۔ نماز مغرب کی ہے، نماز عشاء کی ہے، نماز فجر کی ہے، جمعے کی ہے، عیدین کی ہے، جنازہ ہے، جب امام نے اونچی آواز میں تلاوت کرنی ہے سورۃ الفاتحہ کی تو کہنا ہے وَلَضَّالِّينَ۔ تو ہمارے نبی نے ہمیں بتایا اِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا، جب امام آمین کہے تو تم سارے بھی آمین کہو۔ فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ، تم ہی آمین نہیں کہتے، تمہارے ساتھ اللہ کے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات ہے۔ ہمیں یہاں پر مسجد میں آمین نہیں کہتے، بلکہ جتنے فرشتے ہمارے ساتھ ہیں اللہ کے یہ سارے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے لوگوں سنو، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کی زندگی کے گزشتہ گناہوں کو معاف ہی کر دے گا۔ کم از کم ایک دن میں کتنی بار چانس ملتا ہے گناہ معاف کروانے کا؟ 6 بار۔ 2 بار مغرب میں، جہری نماز تو وہی ہے نا، زور اثر میں تو نہیں نا آپ نے اونچی آمین کہنی، ٹھیک ہے؟ 2 بار عشاء میں اور 2 بار فجر میں۔ 6 چانس ملتے کس کے؟ گناہ معاف کروانے کے۔ شیطان اور شیطان کے چیلوں نے تو سر میں خاک ڈالنی ہے۔ یہ مسلمان روزانہ 6 وقت میں اپنے گناہوں کو معاف کروا رہا ہے، اس لیے ہمارے نبی نے کہا اس سے حسد ہوتا ہے یہودیوں کو۔ اور سنو میرے مسلمان بھائیوں بزرگوں، میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، آج دین پر اگر ہم کسی سے حسد کرتے ہیں نا تو یاد رکھیے ہم یہودیوں کے روش پر چل رہے ہیں۔ دین پر عمل کرتے ہوئے دینی کام کی وجہ سے کسی سے حسد کرنا، یہ اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا۔ ہاں رشک کہا ہے، رشک کی اجازت دی، اچھا یہ اتنا کام کر رہے ہیں، اللہ مجھے بھی توفیق دے میں بھی اتنا ہی کروں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے کرو، اللہ اس کو بھی مبارک کرے، یہ ہے رشک۔ یہ نہیں ہے کہ یہ نہ کرے ہم کریں،
یہ غلط ہے، یہ حسد ہے۔ اور حسد کرنا کن کا کام ہے؟ آپ سن رہے ہیں، یہودیوں کا کام۔ دوسری حدیث مبارک جو سید ترغیب و ترہیب میں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہماری امی جان سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، اللہ کے نبی کے پاس نا یہودیوں کا تذکرہ ہوا، ان کی باتیں ہوئیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کوئی موقع ضائع نہیں جانے دیتے تھے، نصیحت کر دیتے۔ اب سنو میرے عزیزو، اگلے عمل جب یہودیوں کا تذکرہ ہوا ہمارے نبی کے پاس تو ہمارے نبی نے فرمایا، انہم لم یحسدونا علی شیئن، کن کی بات کرتے ہو؟ حاسدوں کی، حسد کی آگ میں جلنے والوں کی، جو ہم سے حسد کرتے ہیں۔ دیکھو نا میرے پیارے بھائیوں، ہمیں پتہ چلے فلاں بندہ ہم سے حسد کرتا ہے، ہم اس کو کبھی منہ نہیں لگاتے۔ آج سوچنے کی بات ہے، ہمارے حکمرانوں کو بھی، ہماری عوام کو بھی یہودی نامی گرامی حاسد ہے، اور عیسائی بھی قرآن و سنت کے دلائل کے مطابق حاسد ہیں۔ آج ہم ان سے دوستیاں لگاتے ہیں، آج اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں مسلمان کرتے ہیں، آج عیسائیوں کے ساتھ پینگے بڑھاتے ہیں۔ ہندو کا حسد تو ٹھکا چھپا نہیں، اس سے دوستیاں لگاتے ہیں۔ حاسدوں سے دوستی لگانا بنتا ہی نہیں ہے۔ سمجھو ذرا اپنے پیغمبر کے فرمان عالی شان کو۔ ان کے سامنے یہودیوں کا ذکر ہوا تو انہوں نے فرمایا، کن کی بات کرتے ہو جو ہم سے حسد کرتے ہیں؟ وہ بدبخت ایسے ہیں جو کسی چیز پر اتنا حسد نہیں کرتے۔ کما حسدونا علی الجمعۃ التي هدانا اللہ لها وضلوا عنها، سب سے زیادہ یہودیوں کا ہمارے ساتھ حسد جمعے کی وجہ سے ہے۔ کس کی وجہ سے ہے؟ جمعے کی وجہ سے، جس کے لیے آپ میں جمع ہیں۔ یہ ہے یہودیوں کو حسد، ان کو مل گیا جمعہ، اتنا مبارک دن، دنوں کا سردار دن، ان کو مل گیا۔ کہا اللہ نے ہمیں رہنمائی کر دی، اے میرے مصطفیٰ اپنی امت کو جمعے کا دن چوز کر دیجئے، چن دیجئے۔ اور یہودی اس سے گمراہ ہو گئے، پہلے ملا تھا ظالموں کو، چھوڑ کر ہفتہ لے لیا، اب وہ ہمیں ملی ہوئی نعمت جمعہ اس پر بڑا حسد کرتے ہیں۔ تو پھر جس چیز سے دشمن اللہ کا، اللہ کے رسول کا اور ہمارا اس امت کا وہ حسد کرے، اس کو زیادہ اختیار کرنا چاہیے یا چھوڑ دینا چاہیے؟ اور امت آج کہاں کھڑی ہے؟ چھوڑے کھڑی ہے جمعہ۔ حالانکہ جو لگاتار 3 جمعے چھوڑ دے وہ تو اپنی گردن سے اسلام کا توق ویسے ہی اتار دیتا ہے، بے ایمان ہو جاتا ہے، غیر مسلم ہو جاتا ہے۔ کتنے جمعے چھوڑنے والے ہیں بغیر عذر کے؟ عذر ہے تو ٹھیک ہے، آپ مسافر ہیں، کوئی اور مسئلہ ہے، جمعہ نہ پڑھیں، لیکن بغیر عذر کے جمعہ چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور یہاں پر حدیث ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جتنا حسد ہم سے یہودی کرتے ہیں نا جمعے کی وجہ سے، جس کی اللہ نے ہمیں رہنمائی کر دی اور وہ گمراہ ہو گئے، اتنا حسد یہودیوں کو ہم پر کسی چیز کا نہیں ہے۔ میرے عزیزو، جمعے کی اہمیت کو سمجھو۔ جمعے کا دن کتنا مبارک دن ہے، اور یہودی اس وجہ سے اس امت سے حسد کرتے ہیں۔ اور دوسری بات فرمایا، وَعَلَى الْقِبْلَةِ الَّتِي هَدَانَ اللَّهُ لَهَا وَضَلُّوا عَنْهَا، اور وہ قبلہ جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے اور یہودی اس سے محروم ہو گئے، اس پر بھی یہودیوں کو ہم سے بڑا حسد ہے۔ ہمارا قبلہ کیا ہے؟ بیت اللہ، کعبۃ اللہ، اور یہودی اس سے گمراہ ہو گئے۔ پہلے بیت المقدس تھا، اللہ نے کہا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، مسلمان ادھر منہ کر کے پڑھنے لگ گئے۔ اللہ نے کہا بیت اللہ کی طرف کر لو، ادھر کر لیا۔ بیت اللہ کی طرف منہ کیا تو یہودی حسد کی آگ میں جلنا شروع ہو گئے۔ اور بیت المقدس بھی ہمارا ہی ہے، اور انشاءاللہ ہمیں واپس مل کے رہے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ جو مرضی کر لیں یہودی، آنے والا ہے وہ وقت کہ جب وہاں کی سرزمین کہ اس کے وہ درخت تک جو وہ اپنے ہاتھ سے آج بڑی تعداد میں لگا رہے، وہ تک بول کے کہیں گے، یا مسلم تعال، اے مسلم ادھر آ، یہ بیٹھا ہے بدبخت حاسد یہودی، اس کو قتل کر۔ یہ یہودی اتنے حاسد ہیں،
اور تیسری چیز اس حدیث میں فرمائی وَعَلَى قَوْلِنَا خَلْفَ الْإِمَامِ آمین، اور ہمارا امام کے پیچھے آمین کہنا، اس پر یہودیوں کو بڑا حسد ہوتا ہے۔ 3 عمل اس حدیث میں ذکر ہو گئے، یہ ٹوٹل 4 ہو گئے، آمین والا 2 مرتبہ ذکر ہو گیا تو ٹوٹل 4 چیزیں ہو گئی۔ کون کون سی؟ سلام، امام کے پیچھے اونچی آواز میں آمین کہنا، اور جمعے کا خیال رکھنا، جمعے کا احترام کرنا، اور اس گولڈن چاند سے پوری طرح مستفید ہونا، اور قبلہ کعبہ اس کو اپنا قبلہ سمجھتے ہیں، اس کی طرف منہ کر کے اللہ کی عبادت کرنا، یہ وہ 4 عمل ہیں جن سے یہودیوں کو بڑا حسد ہے۔ انشاءاللہ اگلی بات اگلے جمعے کریں گے، اس کے نقصانات کیا ہیں حسد کے، اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں، اس کے اسباب کیا، بندہ کیوں حسد کرتا ہے، یہ بڑی دلچسپ باتیں ہیں۔ وقت اجازت نہیں دیتا میں اس کو شروع کروں، انشاءاللہ اگلے جمعے عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ عزیز بھائیوں اور محترم بزرگوں، پہلے تو میں آپ کو پچھلی بار والی بات یاد دلاؤں گا۔ یقیناً آج سردی بھی بہت ہے اور ہمیں تیاری میں مشکلات پیش آئی ہوں گی، لیکن میں نے تو اللہ کے فضل سے آپ کو توجہ دلاتے ہی رہنا ہے جب تک کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے اس عمل پر پوری طرح نہ آ جائیں۔ انشاءاللہ جمعہ اللہ کے فضل سے 12:30 بجے ہم نے شروع کر دیا کرنا ہے، تو آپ لوگ 12:30 سے پہلے ہمت کر کے ضرور پہنچ جائیں۔ آج بھی میں نے نوٹ کیا ہے بہت سارے دوست بعد میں تشریف لاتے ہیں، یہ بعد میں تشریف لانا یہ اپنے لیے گھاٹے کا سودا ہے۔ ابھی آپ نے حدیث سن لی ہے، ہمارا جمعے کے لیے آنا، جمعہ ادا کرنا اللہ کے دشمنوں کو بڑی تکلیف دیتا ہے۔ تو چلو میرے عزیزوں، ہم ان کے خلاف کوئی بڑا اقدام تو نہیں کر سکتے، کم از کم یہ والے اقدام تو کر ہی سکتے ہیں نا کہ بر وقت جمعے کے لیے آئیں۔ اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، بار بار عرض کرتا ہوں، وذکر، قرآن کہتا نصیحت کرتے رہو، ان الذکریٰ تنفع المؤمنین، یہ نصیحت کرنا مومنوں کو فائدہ دیتا ہے۔ جس وقت امام آ کے ممبر پہ بیٹھ گیا، اب وہ جو فرشتے اسپیشل آتے ہیں، دروازوں پر کھڑے ہوتے ہیں مسجد کے، ان کے ہاتھوں میں رجسٹر ہوتے ہیں، وہ بند کر کے وہ بھی آ کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر جمعے کی حاضری سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ لہذا آنا تو ہے ہی اللہ کے فضل سے جمعے کے لیے، تھوڑا سا 10 منٹ پہلے آ جائیں، 15 منٹ پہلے آ جائیں، اللہ کے گھر میں بیٹھیں گے، جنت کے باغ میں بیٹھیں گے، نماز کے انتظار میں ایسے ہی ہے جیسے نماز میں ہے، پھر جمعے کا مبارک دن۔ تو اس لیے الحمدللہ آپ نے پچھلی بار بھی کہا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ سے سستی دور ہوگی، تو آج کیا پروگرام ہے جی؟ یہ وہ بندے کہہ رہے ہیں جو پہلے آ کے بیٹھے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ۔ یہ جو پیچھے والے نا وہ نہیں کہتے انشاءاللہ، کیوں جی؟ وہ ماشاءاللہ پیچھے سے آواز ہے، ہاں جی۔ تو آپ نے آئندہ جمعے میں اللہ کے فضل، آئندہ جمعے سے صرف ایک جمعہ نہیں، مستقل روٹین بنائیں، اپنے دل و دماغ پر یہ سوار کر لیں میرے عزیزوں۔ دیکھو غیر مسلم اپنی عبادات سے کتنے جڑے ہوئے ہیں، عیسائیوں کا کبھی اپنے گرجے کے ساتھ جڑنا آپ ملاحظہ کیجئے، آج مسلمان مسجد سے دور ہے۔ انشاءاللہ جو آپ کے نصیب کا رزق ہے وہ آپ کو مل کے ہی رہنا ہے۔ آپ کے نصیب کا میں نہیں کھا سکتا، میرے نصیب کا آپ نہیں کھا سکتے، کوئی کسی کے نصیب کا نہیں کھا سکتا، ہر ایک نے اپنا نصیب کھانا ہے۔ اگر تھوڑی دیر پہلے میں دکان بند کر لوں کہ چلو یار جمعے کی تیاری کرنی ہے، میں جا کے مسجد میں کوئی نفل نوافل پڑھ لوں، درود شریف کی تسبیح نکال لوں، سورہ کہف پڑھ لوں، کوئی دعائیں کر لوں، تو انشاءاللہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ اوروں سے بڑی دعائیں کرواتے ہو، کبھی خود بھی کر کے دیکھو، اوروں کا بڑی نصیحت ہے، کبھی خود بھی عمل کر کے دیکھو، انشاءاللہ اللہ حالات بدل دے گا۔ کتنے میرے بھائی بزرگ آتے ہیں جی، فلاں کاروباری مسئلہ اڑا ہوا ہے، فلاں ڈیل پھنسی ہوئی ہے، فلاں مسئلہ ہے۔ یہ موقع ہے
آ کے بیٹھو اللہ کے گھر میں، گڑ گڑاؤ جمعے کے دن، انشاءاللہ اللہ ذوالجلال والاکرام حالات بدل کے رکھ دے گا۔ دوسری بات میرے عزیزوں، آپ کو پتہ ہی ہے بعض اوقات ہمارے وطن کے خلاف ایسی خوفناک سازشیں ہوتی ہیں کہ سچی بات ہے، وہ اللہ کا قرآن کہتا ہے نا، کافر اتنی خطرناک سازشیں کرتے ہیں لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ کہ شاید پہاڑوں کو ہی ہلا کے رکھ دیں گے، اتنے خوفناک منصوبے بنتے ہیں ان کے۔ ہمارے دشمن نے ہمیں ہر طرف سے گھیر رکھا ہے اور پوری کوشش میں ہے اس ملک کے اندر لسانی، مذہبی، قومی ان بنیادوں پر یا دیگر جو تقسیمیں ہیں مذہب، ان کی بنیادوں پر آپس میں اس قوم کو لڑا دیا جائے اور یہاں اندر ہی فساد ہو جائے۔ امریکہ آ کے بے بس ہوا، انڈیا کی ایک بھی نہیں چلتی، اور سازشیں اتنی خوفناک ان ظالموں کی۔ یہ بلوچستان میں ہونے والا واقعہ، وہ مزدوروں کا قتل عام بے دردی کے ساتھ، پہلی بات تو یہ ہمارے ملک میں جو ہمارے ملک کے خلاف کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، پرزور مذمت کرتے ہیں، اور ہم اس بات کو بالکل برداشت نہیں کرتے کہ ہمارے ملک کی اقدار اس کے خلاف کسی بھی قسم کی سازش ہو۔ یہ دشمن کی سازش ہے، اس نے کوشش کی کہ یہاں پر مسلمانوں کو لڑایا جائے، آپس میں یہاں کے باسیوں کو لڑایا جائے، بلوچستان کو علیحدہ کرنے کی کتنی بار دھمکی دے چکا ہے مودی بدبخت۔ بلوچستان میں تو یہ سازش ہوئی، اللہ نے ناکام کر دی الحمدللہ، آئندہ بھی پاکستانیوں کو اس سے خبردار رہنا ہوگا۔ دشمن بڑی کمینی حرکتوں پر اتر آیا ہے، اس نے کہا بڑے بڑے منصوبے کر لیے، کچھ نہیں بنا، ان کو بلیک لسٹ کروانا ہے، ایک پیش نہیں چل رہی، ناکامیاں ہی ناکامیاں ہیں، اور جو کھیل وہ کھیلنا چاہتا ہے ہندوستان، اس میں وہ ناکام ہی ناکام ہے۔ ادھر ان ظالموں نے یہ کیا، اور ادھر کشمیری مجاہدین، کشمیر کے لوگ جن کو اس ظالم نے ایک عرصے سے اپنا غلام بنا رکھا ہے اور کشمیر پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے، کیونکہ کشمیر ہماری شاہ رگ ہے، کشمیر ہماری شاہ رگ ہے، یہ باقی کا حصہ، یہ ہمارا باقی کا وجود ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں کشمیری مجاہدین کو، انہوں نے واقعی شاہ رگ ہونے کا حق ادا کیا ہے۔ وہ بھی تو دکھائے نا، میڈیا کیوں نہیں دکھاتا؟ پاکستان میں چڑی بھی پر مار جائے، کوئی چونٹی بھی مر جاتی ہے تو میڈیا شور مچاتا ہے۔ دکھاؤ نا ذرا بلوچستان کے اس واقعہ کے بعد جب بے نقاب ہوا انڈیا کہ اس نے پاکستان کے خلاف یہ سازش کی تھی، تو کشمیریوں نے شاہ رگ ہونے کا حق ادا کرنے کے لیے کتنے اس کے فوجیوں کو جہنم واصل کیا ہے۔ بلا مبالغہ ہیلی کاپٹر بھر کے گئے ہیں ہندو فوجیوں کی لاشوں کے ساتھ۔ تو وہ بھی تو دیکھا ہے نا، وہ جہاں پر مظلوم اپنے حق کے لیے لڑ رہا ہے اس کی آواز کو دباتے ہیں، اور ہمارے وطن عزیز پاکستان کو نشانہ بناتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرمائے، اللہ اس کو اندرونی بیرونی ہر قسم کی سازشوں سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمارے وطن میں ہمیں امن نصیب فرما، اور یا اللہ اپنی رحمت فرما کے، اپنا فضل و کرم فرما کے ہر لحاظ سے ہمارے وطن کی، وطن کے باسیوں کی اور وطن کے محافظوں کی حفاظت فرما۔ تو میرے عزیزوں، ہمیشہ ان باتوں کو اللہ کے فضل سے مد نظر رکھا کریں اور سمجھا کریں کہ دشمن کیسی کیسی خوفناک چالیں چلتا ہے، دعائیں کیا کریں، اللہ ذوالجلال والاکرام ہماری دعاؤں کے اندر اثر پیدا کرے گا۔ بیماروں کے لیے دعا کریں، اللہ انہیں شفا عطا کرے۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین واقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ عارف صاحب کا بیٹا بیمار ہے، اس کے لیے بھی دعا کریں، اللہ اسے شفا عطا فرمائے۔ یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں سب کو اپنی رحمت سے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ اس مجمع میں جتنے بھی حضرات، خواتین، بچے، بوڑھے، جوان، جو بھی کوئی بھی بیمار ہے، معمولی بیماری میں مبتلا ہے یا مہلک میں چھپی ہوئی بیماری ہے یا ظاہر ہے، اللہ روحانی ہے یا جسمانی، ہر قسم کی بیماری سے ہر بیمار کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی جائز ضروریات کو پورا فرما، ہم سب کی نیک خواہشات کو پورا فرما، دکھوں کو سکھوں میں تبدیل فرما، غموں کو یا اللہ خوشیوں میں تبدیل فرما، یا اللہ مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما، یا اللہ ہماری ہر لحاظ سے حفاظت فرما، ہمیں دشمن کی سازشوں سے محفوظ فرما، ہمارے وطن کی حفاظت فرما۔ اللہم آمنا فی وطننا واصلح ائمتنا وولاۃ امورنا ولا تسلط علینا بذنوبنا من لا يخافك فینا ولا يرحمنا۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.